ابھی خبر آئی ہے کہ کچھ لوگ اور گرفتار کیے ہیں۔ ISPR کی پریس ریلیز آئی کہ جنرل فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ تو ایکچولی گرفتاری 2-3 دن پہلے ہی عمل میں آ چکی تھی۔ 2-3 باتیں پہلے آپ کے سامنے رکھوں گی۔ عموماً لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ملٹری کورٹس کیسے آپریٹ کرتے ہیں۔ مجھے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خبر آئی وہ یہ ہے کہ چارج شیٹ میں 10 شقیں ہیں، 10 چارجز لگے ہیں جنرل فیض کے اوپر۔ 9 مئی کی تحقیقات صرف جنرل فیض حمید تک محدود نہیں رہیں گی، جو کہ ملک کی سیاسی ہلچل کی طرف ایک اشارہ ہے۔ کیا وہاں پہ ایک نیٹ ورک موجود ہے، اور اگر ہے تو کتنا بڑا ہے، اس میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ عمران خان صاحب کا ایک بڑا دلچسپ اس دوران ایک بیانیہ آیا جیسے ہی ان کی گرفتاری کا ان کو پتہ چلا کہ یہ فوج کا ایک اندرون معاملہ ہے، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ ابھی خبر آئی ہے کہ کچھ لوگ اور گرفتار کیے ہیں، ان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ کتنے لوگ گرفتار کیے ہیں یہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں، اور یہ بھی خبر ہے کہ جس وقت یہ خبر ریلیز ہوئی ISPR کی پریس ریلیز آئی کہ جنرل فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ تو ایکچولی گرفتاری 2-3 دن پہلے ہی عمل میں آ چکی تھی، اس کی اناؤنسمنٹ ذرا بعد میں ہوئی۔ اب بہت سارے ٹاپکس پہ تو بہت سارا، میں جو یوٹیوب پہ لوگوں کے پروگرامز دیکھ رہی تھی، چینلز دیکھ رہی تھی، بڑا کچھ کہا جا چکا ہے، اس کو ریپیٹ میں نہیں کروں گی باتوں کو۔ 2-3 باتیں پہلے آپ کے سامنے رکھوں گی قانونی نقطۂ نظر سے، اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کا تجزیہ کریں گے، کچھ سوالات اٹھائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس کے مبینہ جوابات کیا ہو سکتے ہیں۔ جو ISPR کی ریلیز آئی اس میں پہلی شق جو تھی وہ تو کرپشن کی، اس پہ دفاع لگتی ہے آرٹیکل نمبر 40 آرمی ایکٹ کے تحت، جس میں ٹاپ سٹی کے بارے میں بات کی گئی۔ اس کے اوپر اتنی ڈیٹیل میں تبصرہ ہو چکا ہے کہ اس کے اوپر میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گی۔ جو دوسری شق تھی وہ اس میں شق یعنی دوسرا جو پیرا تھا کہ اس میں جو بات کی تھی کہ ان ایڈیشن جو اسٹیٹ جو وائلیشن ہوئی ہے پاکستان آرمی پوسٹ ریٹائرمنٹ، ان کے جو کچھ ایسے کام تھے اس کے وہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں، اس کے اوپر ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل شروع کر دیا گیا ہے اور ان کو ملٹری کسٹڈی میں لیا گیا ہے۔ کسٹڈی کا مطلب ہوتا ہے حراست۔ اچھا، ادھر میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں، عموماً لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ملٹری کورٹس کیسے آپریٹ کرتے ہیں۔ مجھے ایک بے انتہا قریبی دوست کے اوپر ملٹری ٹرائل ہوا تھا، تو میں نے سمجھیے کہ تقریباً فرسٹ ہینڈ اس کو دیکھا ہے۔ تقریباً 20 سال ہو گیا ہوگا اس بات کو۔ جتنا فیئر ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتی ہے، میں نے بڑے سے بڑے کورٹ میں بھی شاید کم اس کا مظاہرہ دیکھا ہو۔ اس میں آپ کے پاس اگر آپ اپنا وکیل کر سکتے ہیں، وکیل آپ آرمی ایکٹ کا جو پریکٹس کر رہا ہو اس کو اگر رکھے تو اس لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہر قانون فرق ہوتا ہے۔ جیسے آپ ایک کرائم لائر کو لے کے کہیں کہ تم سول کیس کرو تو وہ دقت ہو سکتی ہے، اس کو سمجھنے میں تکلیف ہو سکتی ہے، قوانین ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم ادھر بات کرتے ہیں یہاں پر آرمی ایکٹ کی، تو یہ مختلف قانون ہے، مکمل طور پر مختلف قانون ہے، لیکن آپ اپنا کوئی بھی وکیل کر سکتے کو، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں وکیل کرنے کے تو آرمی کورٹ آپ کو خود اپنے خرچے پہ وکیل کر کے دے گا۔ نمبر 2، بہت فیئر معاملات، ایک چیز اس میں ڈسکس ہوتی ہے، اور یہاں پہ جس طرح سے ہم کورٹس میں دیکھتے ہیں، سپریم کورٹ میں اجازت دی گئی جی میڈیا کوریج ہو، یہ ہو، اٹ از اے ویری ویری سیریس مینر جس میں وہ اس معاملے کو اپروچ کرتے ہیں، اور وہ ہر سانس میں ہر روز میں آپ کو بالکل خبریں نہیں دیں گے، یہ ان کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے۔ جنرل فیض پہ جب ٹرائل چلے گا تو اس میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ جب آپ سانس کی خبریں دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو قوانین کا علم نہیں ہوتا، بات کچھ ہو رہی ہے، معاملے کو کہیں لے جائیں گے، اس پہ 100 تبصرے شروع ہو جائیں گے۔ سو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن، بیکاز آرمی کورٹ کی ایک اپنی میتھڈالوجی ہے۔ اب اس پہ شقیں کیا ان پہ لگ سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کی چارج شیٹ میں لکھا کیا ہے۔
تو ابھی تک جتنے بھی ایک آرٹیکل 40 کا تو واضح ہے ٹاپ سٹی کی وجہ سے کہ کرپشن کا چارج تو لگا ہے. اس کے علاوہ کون سا چارجز لگیں جب تک وہ صفائی کے ساتھ ہمیں نہ پتہ چلے کہ چارج شیٹ کیا ہے, تب تک ہم یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ ان کے اوپر کس شق کے تحت چارجز لگیں. 2 شق کے اوپر لائکلی ہے کہ چارجز لگے ہوں. نمبر 1 آرٹیکل نمبر 31 جس کے تحت جو ہے آپ میوٹنی اور انسبارڈینیشن یا انسائٹمنٹ ٹو وائلنس آپ اگر کرنا چاہیں تو اس کی دفعہ کے اندر آپ کا ٹرائل ہوتا ہے. اس میں عمر قید سزا اور پھانسی تک بھی کورٹ آپ کو لے جا سکتا. دوسرا جو ایک نئی شق کا کچھ عرصے پہلے اضافہ ہوا تھا جو ذرا کم لوگ جانتے ہیں, وہ آرٹیکل نمبر 26 ہے جس کے تحت کوئی بھی شخص, اور آرٹیکل 31 اور آرٹیکل 26 دونوں میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جس پہ آرٹیکل آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہو یا وہ پہلے آرمی آفیسر رہا ہو اور اس پہ اطلاق ہوتا ہو تو اس پہ لگ سکتا ہے. تو اس میں اگر آپ نے کوئی بھی ایسی خبر, کوئی بھی ایسی انفارمیشن دی جو آپ کو دینی نہیں چاہیے تھی تو آرٹیکل 26 لگے گا, لیکن اس میں 5 سال تک کی سزا ہے. اچھا, کیوں ایک یہ ایک دم سے قیس آرائیاں شروع ہو گئی کہ 9 مئی سے اس معاملے کے تانے بانے جڑتے ہیں. ایک بات اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ مجھے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خبر آئی, میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن جن صاحب نے کہ فرسٹ ہینڈ کہتے ہیں میرے علم میں ہے, مجھے پتا چلا ہے بارسوخ ذرائع سے, وہ یہ ہے کہ چارج شیٹ میں 10 شقیں ہیں, 10 چارجز لگے ہیں جنرل فیض کے اوپر. اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ تو جب کھل کر سامنے آئے گا تب پتہ چل سکتا ہے. بالکل شروع میں جو ہمارے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف, انہوں نے ایک اپنے تبصرے کے دوران کہا کہ جو لوگ اقتدار کے پیچھے اندھا دھند دوڑتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. 9 مئی کی تحقیقات صرف جنرل فیض حمید تک محدود نہیں رہیں گی, جو کہ ملک کی سیاسی ہلچل کی طرف ایک اشارہ ہے. اب یہ جو انہوں نے بات کہی, اس سے ایک بات تو واضح ہے کہ یا تو ان کے علم میں ہے کہ 9 مئی جو ایکچول جدھر تیر لگنا ہے وہ 9 مئی کا ہے, یا کوئی ایسے شواہد ان کے پاس ہیں یا ان کو اشارہ دیا گیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ وہ بات کر رہے ہیں. جب کورٹ میں کوئی بھی فیصلہ ہوگا, ابھی تو دیکھیے بہت لمبا سلسلہ ہے, کچھ لوگ بہت زیادہ خوش ہیں کہ جی بس کل ہی لگتا ہے کہ جنرل حمید کو سزا ہو جائے گی اور پھانسی کے تختے پر چڑھ جائیں گے. اگین میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا دوں کہ آپ کی جب ٹرائل چلتا ہے اس پہ اگر فرض کریے آپ کے خلاف بھی فیصلہ آتا ہے تو آپ آرمی کورٹ میں ہی اپیل پہ جاتے ہیں. اگر اپیل میں بھی آپ فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کا آخری فورم سپریم کورٹ ہوتا ہے, پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے. تو ابھی بہت سارے مدارج ہیں جن کو طے ہونا باقی ہے. تو اتنا زیادہ خوش ہو جانا کہ جی وہ تو کمال ہو گیا اور اب تو پتہ نہیں جیسے کچھ ہونے والا ہے, ایسا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا, بہت سارے سوالات جو اس وقت اٹھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے آفس میں ریڈ کی گئی, ادھر کچھ کہانیاں گردش کر رہی ہیں کہ بہت زیادہ وہاں پر مواد ایسا ملا کمپیوٹرز میں جس کے تانے بانے عمران صاحب سے جا کے ملتے ہیں. جو بھی کمیونیکیشن تھی, جو بھی ڈسکشنز ہوئی تھی, جو بھی معاملات ڈسکس ہوئے تھے, اس کے تانے بانے عمران صاحب سے جا کے ملتے ہیں. وہ تو جب وہ سارا مواد کھلے گا, وہ سارے معاملات سامنے آئیں گے تو بڑا کچھ جو ہے وہ سامنے آئے گا. اب کیا ایک شخص, وہ بھی ایک ریٹائرڈ آفیسر, کیا وہ شخص جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ساری ریٹائر ہونے کے بعد بھی سب کو گھما سکے؟ پھر کیا وہاں پہ ایک نیٹ ورک موجود ہے جو, اور اگر ہے تو کتنا بڑا ہے, اس میں کون کون لوگ شامل ہیں, اس نیٹ ورک میں کس کا کیا رول ہے, کس کا کیا کردار رہا ہے؟ عمران خان صاحب کا ایک بڑا دلچسپ اس دوران ایک بیانیہ آیا جیسے ہی ان کی گرفتاری کا ان کو پتہ چلا کہ یہ فوج کا ایک اندرون معاملہ ہے, ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, مجھے ذرا تعجب ہوا ان کی اس بات سے, اس لیے کیونکہ کسی اور نے یہ بیان نہیں دیا, نہ پی ایم ایل این نے یہ بیان دیا, نہ جماعت نے دیا, کسی نے بھی نہیں, ایم کیو ایم نے نہیں, پی 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 نے نہیں. انہی کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ یہ بات کرتے؟ بہرحال آگے اگر ہم دیکھیں کہ آگے ابھی کیا کیا راز کھلنے والے ہیں, بہت سارے لوگ بہت سارے
جس کو میں کہوں گی تجزیہ تو میں اس کو نہیں کہوں گی، بہت کچھ وہ ایک اسپیکولیشن چل رہی ہے کہ اب تو اگر یہ پینڈورا باکس کھل گیا تو ارشد شریف کے قتل کا بھی معاملہ سامنے آئے گا، فلاں معاملہ بھی سامنے آئے گا. یہ سب باتیں قبل از وقت ہیں. جب تک ہمیں چارجز کا پتہ نہیں چلتا، جب تک ہمارے سامنے ایک چارج شیٹ نہیں آتی کہ وہ کون سی 10 شقیں ہیں جن کے اوپر ان کی پکڑ ہو رہی ہے یا ان سے سوال جواب ہو رہا ہے، جب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اور جب تمام کیس کی تفصیلات مکمل ہو جائیں تو یقینی طور پہ آرمی کورٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو ضرور تمام ڈیٹیلز لوگوں تک پہنچانی چاہیے، اس وقت پہلے نہیں، کہ کیا ہوا، کیا ڈیٹا ملا، کیا فیکٹس ملے جس کی بنیاد پر کیا کڑی کدھر جڑی اور کیا معاملات طے ہوئے. اس کے بغیر جو ہے وہ پہلے سے یہ باتیں نہ ملٹری کورٹس میں بتائی جاتی ہیں اور بڑی کلوزڈ ہیئرنگز ہوتی ہیں، گنتی چنتی کے لوگوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پروگرام ختم ہونے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ کام بہت ایک بڑا عاصم منیر صاحب نے کیا ہے اور میں ایز اے پاکستانی تہہ دل سے ان کی مشکور ہوں، کیونکہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ڈی جی ISI کو اس طرح سے اس کی پکڑ ہوئی ہو، اس طرح سے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے. اور پھر صرف ان کی اکاؤنٹیبلٹی کافی نہیں ہے، اس عمل میں جو لوگ شامل تھے، جو چارجز ہیں، اس میں پورے نیٹ ورک میں جدھر جو مہرا بیٹھا ہے ان کی بھی پکڑ ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ صرف ایک بندے کا کام نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے ان کو جنرل فیض کو اپنا کوئی فائدہ اس میں جو بھی چیزوں کے ان کے چارجز ہیں نظر آتا ہو، لیکن یہ فوائد یقیناً کسی اور تک بھی جاتے ہوں گے. تو ان کو اس چیز کا سارا ماسٹر مائنڈ کہنا، میں شاید اس بات کو میرے لیے یقین کرنا مشکل ہوگا. ہاں، وہ اس کا حصہ ضرور رہے ہوں گے. پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہے یہ پتہ کرنا تو کورٹ کا کام ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.